تو فرشتوں نے کہا حقاً علی اللہ، اللہ پہ یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیں۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ اب آگے چلیے، چلو چوتھی ہے یا پانچویں وجہ سنیے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ چوتھی وجہ سنیے، انہ اضاف رؤساء الکفار۔ ہم قربانی کا گوشت خود کھائیں، اجازت ہے، شریعت نے دی ہے، لیکن یار اپنے قریب والیاں دا بھی خیال کر لو، اپنے قریبیوں کا بھی خیال کر لو۔ میں تو سارا سال گوشت کھاتا ہوں، وہ عید والے دن بھی نہ کھائیں تو پھر قیامت نہ ٹوٹ پڑے۔ وہ عید والے دن بھی گوشت نہ کھائیں، میرے گھر کی دیوار سے بھپکے اٹھتے رہیں، گوشت کی خوشبو ان کے نتھوں سے ٹکراتی رہے، میرے بچے طرح طرح کی بوٹیاں بنوا کر ماں کے ہاتھوں سے کھاتے رہیں، اور غریب کے بچے دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے رہیں، عرش اعظم کانپ نہ اٹھے گا۔ لیکن یہاں اپنوں کا خیال نہیں، اور حضرت ابراہیم نے اللہ کی مخلوق سے پیار کی حد ہی کر دی۔ کیسے پیار کیا؟ انہ اضاف رؤساء الکفار، اسلام کی تبلیغ کرنے کے انداز جدا گانا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ جو اس وقت کے بڑے بڑے ظالم قسم کے کافر تھے، رئیس تھے، آپ نے ان کی دعوت کی۔ ان کی کیا کی؟ دعوت کی۔ کن کی دعوت کی؟ کفار کے سرداروں کی۔ کافروں میں جو بڑے سے بڑے کافر تھے ان سرداروں کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد جب وہ آئے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اہدی لہم ہدایا، پھر جب وہ جانے لگے انہیں بہترین قسم کے گفٹ دیے، تحائف دیے۔ تحائف دینے کے بعد جب وہ جانے لگے نا، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم سونا کھانا بھی کھلایا ہے، سونے سونے گفٹ بھی دیتے، ماں حاجتو کا، یہ تو دس تیری حاجت کی ہے، کوئی کام جو ہم سے ہو سکے وہ بتا، ہم کریں گے۔ آپ نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ صحیح مسلمان جو کامل مسلمان ہے نا مچل اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی میری حاجت نہیں ہے، حاجتی میری ایک حاجت ہے، ان تسجدو للہ سجدتن، بس ایک حاجت ہے، اگر ہو سکے تو مہربانی کرو، مانتے نہیں ہو چلو نہ مانو، لیکن مجھے قرار دینے کے لیے ایک ایک سجدہ کر دو۔ ان تسجدوا للہ سجدتن، ایک ایک، مانتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو لیکن پھر بھی سجدہ کر لو۔ میں نے کہا پیارے خلیل آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں، آپ کافروں کو سجدہ کرا رہے ہیں، یہاں تو مسلمان مندر بنا کر لوگوں کی بتوں کا انتظام کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کا انتظام کر رہے ہیں ہمارے اپنے حکمران، اور پھر وہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ریٹ کو کون چیلنج کرے گا، ہم دیکھیں گے۔ وہاں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، وہاں حیدرآباد دکن کے اندر مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور ہماری لبرل وہ خواتین جو ہیں، جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی خواتین، ان کو آج تک مسجدیں گری کبھی ہوش نہیں آیا، کشمیر کے اندر بچے ذبح ہوئے انہیں کبھی ہوش نہیں آیا۔ یہ حال ہی کا واقعہ ہے نا کہ چھوٹے سے معصوم بچے کے آنکھوں کے سامنے اس کے دادے کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، اور وہ اپنے دادا کے سینے پہ بیٹھا تھا، اور پھر جب وہ انڈین آرمی کے وہ افیسر صفاق انہیں اپنی گاڑی میں لے کر جا رہے تھے تو ٹافیوں کے ساتھ ان کا اس بچے کا دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ 1.5 ارب 2 ارب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ مجھے بتاؤ اس دودھ پینے والے یا اس معصوم بچے کا قصور کیا تھا؟ اتنا قصور تھا کہ اس نے مسلمان کے گھر کے اندر آنکھ کھولی تھی۔ ان لبرل خواتین کو تب بھی ہوش نہیں آیا جب وہاں ہندوستان کے اندر مسلمان خواتین کی عزتوں کو لوٹا گیا، جب ان پہ ظلم کیا گیا پھر بھی انہیں ہوش نہیں آیا، جب برما کے اندر ظلم ہوا پھر بھی ہوش نہیں آیا، لیکن جب بھی انہیں خیال آتا ہے کافروں کا آتا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا نہیں آتا۔ یہ کل مندر کے لیے جو یہ نکلی ہوئی تھی، یہ خواتین، یہ مرد، یہ نوجوان لڑکے جنہیں اسلام کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، اسلام سے بیزار اتنے ہیں، ان سے پوچھا گیا بتاؤ قادیانیوں کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا ہم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو بات کس بارے میں کرو گے؟ رہو گے مسلمانوں کے ملک میں، پاکستان کے اندر، اور پھر کہتے ہو ہم قادیانیوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، ہم مندر کے لیے آئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ لا تعلقی کا اعلان کر دو، سیدھا اعلان کر دو، ہم مندر ماننے والے ہیں، مندروں کی پوجا کرنے والوں کو ماننے والے ہیں، محمد کے غلاموں کو ماننے والے نہیں ہیں۔